آج ہم آپ کو ایک ایسا عبرتناک واقعہ سنانے والے ہیں کہ یہ واقعہ آپ کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ اس واقعے نے کئی ان گنت عورتوں کی زندگی بدل ڈالی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جس عورت نے، جس لڑکی نے یہ واقعہ پورا سن لیا، وہ توبہ کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا کہ جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عبرتناک واقعہ تمہیں اللہ کا محبوب بنا دے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کسی اللہ والے کو خواب کی دنیا میں کسی کہنے والے نے کہا کہ جلدی اٹھو، فلاں قبرستان میں فلاں قبر کے پاس جاؤ۔ وہ اللہ والا اٹھا اور نیند میں جلدی سے قبرستان کی طرف دوڑ پڑا۔ جیسے ہی وہ اللہ والا قبرستان کے قریب گیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ چند کتے ہیں جو قبرستان کے اندر کسی چیز کو کھا رہے ہیں۔ وہ دوڑتا ہوا جب کتوں کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ کتے ایک مردہ عورت کی لاش کو کھا رہے ہیں، اور وہ لاش برہنہ ہے۔ وہ لاش قبر سے کیسے نکلی؟ آئیے آپ کو لاش کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مسلسل بارشیں ہوتی رہیں اور بارشوں سے وہ قبر پھٹ گئی۔ اللہ والے نے کتوں کو بھگایا اور اللہ والا یہ سب کچھ دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بہت کوشش کے بعد اللہ والے نے اس لڑکی کے گھر والوں کو تلاش کیا اور اس اللہ والے کو پتہ چلا کہ یہ وہ عورت تھی جو دنیا کی خوبصورت ترین عورت تھی۔ اللہ پاک نے اس عورت کو بڑے ہی حسن و جمال سے نوازا تھا۔ ہائے کہاں گیا وہ حسن جس پر یہ لڑکی اتراتی تھی۔ اسی خوبصورت عورت کا نام اللہ پاک نے مردوں میں شمار کر دیا اور اسی خوبصورت لباس کو اللہ تعالیٰ نے کفن میں تبدیل کر دیا اور اس کا خوبصورت مکان قبر میں بدل گیا۔ اللہ والے نے ان کتوں کو بھگایا اور اس لڑکی کے رشتہ داروں سے مل کر اس کو دوبارہ کفن دیا اور اس کو دوبارہ سپرد خاک کر دیا۔ اسے قبر میں دفن کرنے کے بعد اللہ والے نے یہ سوچا کہ میں یہ ہر حال میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر اس عورت نے دنیا میں کون سے ایسے گناہ کیے تھے جن گناہوں نے اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا، جن گناہوں نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا، جن گناہوں نے اسے لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کر دیا۔ اللہ والے نے ایک رات استخارہ کیا۔ اللہ پاک سے اس اللہ والے نے دعا کی کہ اے اللہ پاک، میں اس عورت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ خواب کی دنیا میں وہ رات کو سو رہا تھا۔ پھر وہی عورت اللہ والے کے خواب میں آئی۔ اللہ والے نے دیکھا کہ اس کی قبر کے اندر آگ کا بچھونا بچھا ہوا ہے۔ آگ کے بچھونے کے اوپر وہ خوبصورت مردہ لاش پڑی ہوئی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ اس کی قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے، بچھو ہیں، سانپ ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں۔ اس اللہ والے نے خواب کی دنیا میں اس عورت سے پوچھا کہ تو نے دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس گناہ نے تیری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا؟ اس عورت نے روتے ہوئے، چیختے ہوئے کہا، اے اللہ والے، میں نے دنیا میں 3 گناہ ایسے کیے تھے، ان گناہوں نے میری قبر کے اندر آگ جلا دی، میری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا۔ اس عورت نے کہا کہ میرا پہلا گناہ یہ ہے کہ جب میرا شوہر، میری ہر خواہش پوری کرنے والا شوہر، جب صبح سویرے باہر نکلتا، پورا دن خاک جھاڑتا تھا، میرے لیے وہ کھانے کا بندوبست کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ مجھے کچھ ملے یا نہ ملے، میری بیوی اور میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا ضرور مل جائے۔ پورا دن سخت دھوپ میں تپتی ریت پر خاک جھاڑتا اور ہمارے لیے روزی کماتا تھا، لیکن شام کو تھکا ہارا جب گھر واپس آتا، گھر کی دہلیز پر جب قدم رکھتا تو آگے سے بجائے اس کا استقبال کرنے کے میں اس کو کوئی ایسا جملہ بول دیتی تھی کہ وہ جملہ اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھا دیتا تھا۔ وہ جملہ میرے شوہر کو تکلیف دیتا، دکھ دیتا، درد دیتا۔ میرا شوہر اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ اور میرا دوسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے، میں معاشرے میں فحاشی پھیلایا کرتی تھی اور شوہر کی اجازت کے بغیر سج سنور کر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی۔ میں اپنے بالوں کا اونچا جوڑا بناتی اور اپنے چہرے کا بناؤ سنگھار کرتی، اس سوچ پر کہ ہر مرد کی نظر مجھ پر پڑے اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہے۔
اور میرا تیسرا اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر پر بلاتی اور ان سے گناہ کرواتی تھی۔ اے اسلام کی شہزادیوں، یہ 3 گناہ کبھی نہ کرنا۔ اگر گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے تو پردے کی حالت میں نکلنا۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اتنے میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور قدم چوم کر فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے پیارے نبی نے فرمایا، اے علی، میں شب معراج کی رات کو جہنم کے قریب سے گزر رہا تھا۔ میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو میری امت کی عورتوں کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا۔ فرشتے میری امت کی عورتوں کو آگ میں ڈال رہے تھے۔ وہ منظر جب جب میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دنیا کی کون سی ایسی عورتیں ہیں؟ میرے پیارے نبی نے پہلی عورت کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا، تو فرشتے اس عورت کو بالوں سے پکڑ کر جہنم کی آگ کے درمیان لٹکا رہے تھے اور اس عورت کا دماغ چولہے پر رکھی ہانڈی کی طرح پگھل رہا تھا۔ افسوس، وہ جتنا زیادہ چلاتی، فرشتے اس پر اتنا ہی زیادہ عذاب مسلط کر دیتے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنی عبرتناک سزا مل رہی ہے؟ جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو اپنے بالوں کا اونچا جوڑا بنا کر اپنے چہرے کا خوب سنگھار کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی اور یہ سوچتی تھی کہ اس پر غیر مردوں کی نظریں پڑیں اور وہ یہ کہیں کہ یہ کتنی خوبصورت ہے۔ یہ معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہی تھی۔ یہ اپنے بالوں کو چھپانا ہی نہیں چاہتی تھی اور یہ پردہ نہیں کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں نے جب دوسری عورت کو دیکھا تو اس کی زبان اتنی لمبی تھی کہ فرشتے اس کی زبان کے ذریعے اس کو جہنم میں لٹکا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو اپنے شوہر کو ایسے جملے بولا کرتی تھی جن جملوں سے اس کے شوہر کو تکلیف پہنچتی تھی، وہ جملے جو اس کے شوہر کو سننا اچھا نہیں لگتا تھا۔ پیارے نبی نے تیسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میں نے تیسری عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے کہ یہ عورت اپنے حسن و جوانی پر بہت غرور کرتی تھی، اپنے آپ کو بہت ہی سجا کر رکھتی تھی، اپنے چہرے کو بہت سجا کر رکھتی اور غیر مردوں کو اپنے گھر پر بلاتی تھی اور غیر مردوں کو دکھانے کے لیے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی۔ تو پیارے لوگوں، آج مٹی کے اوپر چل رہے ہیں اور کل مٹی کے نیچے ہوں گے۔ یہ زندگی بہت ہی چھوٹی ہے، اپنے دلوں میں خدا کی محبت کے دیے جلا لو۔ زندگی تو ہے ہی موت کا انتظار، کب پتہ کس وقت آ جائے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، لیکن ہمیں کیا پتہ کہ کل صبح ہو بھی یا نہ ہو۔ ناظرین، اس واقعے سے عبرت حاصل کر کے خوب سچی توبہ کریں اور اس ویڈیو کو آگے بھی اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔